سعید مزمل بڑی دھماکے دار تقریریں کرتے ہیں یوٹیوب پر۔ انہوں نے نیچے سے انسپائر ہو کر یہ انداز بنایا اور اپنایا ہے۔ ان کے مطابق دوسروں کے گمراہ نظریات کو تباہ کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ کوئی ایسی رائے رکھتے ہیں جس سے آپ متفق ہیں تو سعید مزمل کو لگتا ہے کہ اس رائے کی خامیاں ظاہر کرنا ان کا کام ہے۔ جس بھی رائے سے آپ مطمئن ہیں، مزمل اس رائے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ نیچے کا لکھنے کا انداز بڑا دھماکے دار ہے۔ مجھے بھی نیچے کے لکھنے کا انداز کافی پسند ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سعید مزمل نیچے کی سوچ کو اس معاملے میں تھوڑا غلط سمجھ رہے ہیں، اور شاید انہیں اپنے بیان کرنے کا انداز بدلنا چاہیے نیچے کے مطابق۔ اس ویڈیو میں نیچے کی تھیوری آف کانشسنس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ دوں گا، جس سے ثابت ہوگا کہ دھماکے دار بیانوں کو صرف خوبصورت مقاصد کے لیے اپنایا جانا چاہیے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق سعید مزمل کے دھماکے دار بیان خوبصورت نہیں ہیں اور غصے سے بھرپور ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نیچے کے مطابق ہر انسان کے اندر دو قسم کے خیالات ہوتے ہیں: شعوری خیال یعنی کانشس خیال، اور غیر شعوری خیال یعنی ان کانشس خیال۔ شعوری خیال وہ خیال ہیں جو تصوراتی طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ خیال واضح اور معقول ہوتے ہیں۔ ان خیالوں کو ہم زبان یعنی لینگویج کے ذریعے سے دوسروں اور اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ زبان اس طرح کے خیالوں میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیچے کے مطابق لازمی طور پر جب بھی ہم کسی بھی خیال کا زبان میں اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک شعوری خیال بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سوچیں، آپ ایک مچھلی کو دیکھ رہے ہیں ایک دریا کے اندر۔ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں فوراً خیال آتا ہے کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک مچھلی ہے۔ پھر آپ مچھلی دیکھنے کے خیال کو اپنے باقی خیالوں کے ساتھ جوڑیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ سوچیں گے کہ مچھلی ایک جانور ہوتی ہے اور جانور انسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ مچھلی کو ایک کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں اپنے دماغ میں، اور پھر جب آپ مچھلی کو اگلی دفعہ دیکھیں گے آپ دنیا کو اپنے خیالوں کے ذریعے سے دیکھیں گے۔ اب یہ ایک بڑی سادی تھیوری ہے شعوری خیالوں کی، اور اس تھیوری میں مجھ جیسے انسان کو کچھ اچھا یا برا نہیں دکھائی دیتا، لیکن نیچے کو لگتا ہے کہ شعوری خیالات بہت برے ہوتے ہیں۔ اسے ایسا کیوں لگتا؟ نیچے کے اس نظریے کو سمجھنے کے لیے غیر شعوری خیالات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ غیر شعوری خیال وہ خیال ہیں جنہیں آپ زبان کے ذریعے سے تصور نہیں کر سکتے۔ دوسرے الفاظوں میں یہ وہ خیال ہیں جنہیں آپ کنسیپچولی آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے۔ واپس مچھلی کو دیکھنے والی مثال پر چلتے ہیں۔ مچھلی کو دیکھنے کا ایکسپیرینس آپ کبھی بھی پوری طرح زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ آپ شاید قریب آ سکتے ہیں، آپ اس کے پھنک، تیرنے کا طریقہ، رنگ وغیرہ کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مچھلی دیکھنے کے ایکسپیرینس میں کچھ چیزیں رہ جائیں گی جو آپ بیان نہیں کر پائیں گے۔ اگر میں آپ کو پوری زندگی بھی دے دوں اور دنیا کی ساری زبانیں بھی دے دوں، مجھے اور شاید نیچے کو بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی پوری طرح اس مچھلی کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس میں برا کیا ہے؟ اگر ہم پوری طرح سے کسی چیز کا بیان نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ شعوری خیال برے ہوتے ہیں۔ ضرور کوئی کمی ہے شعوری خیالات میں، لیکن کیا ہم سب مل کر اپنی زبانی صلاحیتوں کو اتنا بہتر نہیں کر سکتے کہ ہم مچھلیوں کو پورے طریقے سے بیان کر سکیں؟ کیا یہ ایک خوبصورت مقصد نہیں ہو سکتا ساری انسانیت کے لیے کہ وہ ایک ایسی زبان ایجاد کریں جو دنیا کے کسی بھی ایکسپیرینس کو پورے طریقے سے بیان کر سکے؟ اگر یہی ہوتا انسانیت کا مقصد تو نیچے کو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا شعوری خیالات سے۔ لیکن نیچے اپنی کتاب دی گے سائنس میں لکھتا ہے Everything which becomes conscious becomes just thereby shallow, meager, relatively stupid, a generalization, a symbol, a characteristic of the herd. That with the evolving of consciousness there is always combined a great radical perversion, falsification, superficialization, and generalization. اس پیسج کے مطابق شعوری خیالات ایک جال سے بھی برے ہیں جو کسی بھی ایکسپیرینس کو بدصورت بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ مچھلی کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں مچھلی، جانور، تیرنے جیسے الفاظ گونج رہے ہوں گے، کیا آپ کبھی بھی ایک مچھلی کو اصل میں دیکھ پائیں گے؟ یا کیا آپ کے خیال آپ کے ایکسپیرینس کو خراب کر دیں گے؟ لیکن اس سے بڑھ کر نیچے زبان اور لینگویجز کے بارے میں ایک اور دلیل دے رہے ہیں۔ ایک بڑا پوائنٹ ہے ادھر۔ ذرا سوچئے، زبان میں کون سے الفاظ ہوتے ہیں اور زبان کس طرح بنتی ہے؟ یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے۔ زبان ان چیزوں کو بیان کرتی ہے جن الفاظوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اردو میں عزت یعنی آنر کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کو لگتا ہے کہ وہ عزت اور آنر کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن نیچے عام لوگ اور عام لوگوں کی سوچ کے خلاف ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر بہت سارے لوگ سوچتے ہیں تو وہ ہمیشہ غلط ہے۔
اور تو اور نیچے کو لگتا ہے کہ جن کے پاس سوشل اور اکنامک طاقت ہوتی ہے وہ عام لوگوں پر ایک بڑا اثر کر سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک مچھلی کو عام لوگ خوبصورتی سے بیان کر سکیں اپنی زبان کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ عام لوگوں کی زندگیاں زیادہ خوبصورت بنیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو نیچے رکھیں اور اپنی طاقت برقرار رکھیں۔ تو جو ہمارے شعوری خیالات ہوتے ہیں وہ ایک جال کی طرح بن جاتے ہیں جو ہمیں طاقتور لوگوں اور عام لوگوں کے درمیان قید کر دیتے ہیں۔ لیکن ذرا ایک سیکنڈ رکیے، اگر شعوری خیالات اتنے برے ہیں، نیچے نے اتنی کتابیں کیوں لکھی جو شعوری خیالات سے بھری ہوئی ہیں؟ یاد رکھیں، شعوری خیالات ہمارے غیر شعوری خیالات پر اثر کرتے ہیں۔ یہ اثر زیادہ تر برا ہوتا ہے نیچے کے مطابق، لیکن کچھ خیال تو ہوں گے جو اچھے ہوتے ہیں، ورنہ نیچے اتنی کتابیں کیوں لکھتا؟ کون سے خیالات اچھے ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ خیال ہیں جو ہمیں آزاد کر سکتے ہیں، کیونکہ نیچے کے لیے ہر انسان کا سب سے اہم مقصد آزادی کی تلاشی ہے۔ نیچے ہر چیز سے آزادی ڈھونڈتا ہے، چاہے وہ مورلز ہوں، چاہے وہ شعوری خیال ہوں، چاہے وہ آپ کا پرانا آپ ہو۔ تو پھر نیچے کا لکھنے کا دھماکے دار انداز یقیناً انسان کو آزادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب ایک سٹیپ اور پیچھے چلتا ہے، وہ کون سے خیال ہیں جو ہمیں آزاد کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ خیال ہیں جو ہمارے غیر شعوری خیالوں پر ایک خوبصورت اثر کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بدصورت شعوری خیال ہمیں قید کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک غیر شعوری دنیا کو شعوری دنیا بنا دیتے ہیں۔ مثلاً مچھلی کو دیکھ کر شعوری خیال ایک کیٹیگری بنا دیتا ہے جس سے مچھلی دیکھنے کا ایکسپیرینس خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں ہمارے خیالوں نے مچھلی کو بدصورت بنا دیا ہے، کیونکہ ایک کیٹیگری ہمیشہ ایک ایکسپیرینس سے زیادہ بدصورت ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر ہم ایک مچھلی کے بارے میں ایک خوبصورت بیان دے کر اسے دیکھیں؟ مثال کے طور پہ سوچیں کہ آپ نے کوئی شاعری پڑھی ہے مچھلی دیکھنے سے پہلے۔ جب آپ مچھلی کو شاعری پڑھ کر دیکھیں گے تو کیا وہ بدصورت ہی رہے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ شاعری نے شعوری خیالات کو زیادہ عزت نہیں دی۔ دوسری طرف سادی کیٹیگرائزیشن شعوری خیالات کو زیادہ عزت دیتی ہیں، جس سے ہمارا دنیا کا ایکسپیرینس زیادہ بدصورت بن جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نیچے کی لکھائی بھی ایک قسم کی شاعری کی طرح ہے، نہ کہ ایک اینالیٹیکل کیٹیگرائزیشن، اور مجھے لگتا ہے کہ نیچے کے سارے لکھے گئے شعوری خیالات کے پیچھے خوبصورتی کا ہاتھ ہے۔ اسی وجہ سے نیچے کے دھماکے دار بیانوں کو خوبصورتی کے لینس سے دیکھا جانا چاہیے۔ اب واپس سعید مزمل کی طرف چلتے ہیں۔ کیا وہ بھی خوبصورتی کے ذریعے سے اپنے دھماکے دار بیان کو پیش کرتے ہیں؟ کیا مزمل کے بیانوں کے پیچھے خوبصورتی کا ہاتھ ہے، یا ان کے لیے دھماکے دار ہونا صرف اس لیے اچھا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دھماکے دار ہونا ویسے ہی اچھا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مزمل بھائی خوبصورتی کو توجہ نہیں دیتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ دھماکے دار ہونا ان اٹ سیلف ہی اچھا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں میں ایسے شعوری خیال ڈال رہے ہیں جو غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مزمل کی پوزیشن کے خلاف ہوں، لیکن وہ نیچے کا بیان کرنے کا طریقہ نہیں اپنا رہے جیسے انہیں لگتا ہے، بلکہ وہ اپنے دیکھنے والوں میں بدصورت، غصے سے بھرپور شعوری خیالات ڈال رہے ہیں۔ اس طرح کے خیالات دیکھنے والوں کے غیر شعوری خیالات پر ایک بڑا برا اثر کرتے ہیں۔ مزمل کی آڈینس کو لگے گا کہ غصے کے ذریعے ہی انسان کو آزاد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مزمل اور نیچے کو یہی لگتا ہے۔ لیکن غصے والے خیالات ہمیں کبھی بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کسی طاقتور انسان سے غصہ ہو کر پنگا لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اگر آپ سے زیادہ طاقتور ہو اور آپ سے زیادہ غصہ کرنے والا ہو تو وہ تو آپ کو کھا جائے گا۔ تو شاید ابھی غصے والے طاقتور خیالات کا وقت نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے افلاطون بھائی، ہم اپنے اندر کس طرح کے شعوری خیالات ڈالیں جن سے ہم طاقت واپس چھین سکتے ہیں اور آزاد ہو سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اپنے آپ کو خوبصورتی سے بڑھ لیں۔ میں آپ کو خوبصورت بننے کا طریقہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میری خوبصورتی اور آپ کی خوبصورتی الگ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک بدصورت طاقتور انسان ہمیشہ ایک خوبصورت کمزور انسان سے برا ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ سوچیے، اگر ایک خوبصورت انسان سے کوئی بدصورت انسان اتنا جلے کہ وہ اس پر حملہ کر دے، تو کیا بدصورت انسان اس حملے کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اگر وہ بدصورت انسان عدالت میں جاتا ہے اور کہتا ہے میں اس خوبصورت انسان سے اتنا جلتا ہوں کہ میں نے اسے مار دیا، تو کیا عدالت اسے چھوڑ دے گی؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ عدالت کہے گی کہ کسی سے جلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بدصورت انسان پر پہلے وار کریں تو عدالت ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ عدالت تو کہے گی کہ آپ نے اس پہ پہلے حملہ کیا ہے تو اس نے صرف بدلے میں آپ کو مارا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں خوبصورتی اپنانی چاہیے، نہ کہ غصہ۔ خوبصورتی کے علاوہ ایک اور راستہ بھی ہے جس سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں،
یہ راستہ مذاق کرنے کا راستہ ہے۔ اگر آپ صرف مذاق کر کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوں اور ایک طاقتور انسان آپ کو مار دے تو کیا عدالت اسے چھوڑ دے گی؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ اگر کوئی صرف کسی کو ہنسا رہا ہے، آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ اسے مار دیں۔ تو لوگوں کو ہنساتے رہیں اور خوبصورتی کی زندگی اپنائیں، نہ کہ بیکار میں اپنے شعور میں غصہ ڈالیں۔ میں سعید مزمل کو مذاق سے ہٹ کر یہی مشورہ دوں گا کہ وہ جا کر ایک کامیڈی کلب میں جائیں اور مذاق بھری باتیں کریں، اور ساتھ میں اپنے چینل پر خوبصورت شاعری سنائیں، تاکہ اگر کوئی طاقتور انسان ان سے پنگا لے وہ یہ کہہ سکیں، یار میں تو صرف ایک چھوٹا سا خوبصورت سا مذاق کر رہا تھا، آپ کو کیا لگا میں آپ پر حملہ کر رہا ہوں؟ اس طرح مزمل بھی بچ جائیں گے اور سب کے شعوری خیالات بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور طاقتور لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اب ہم کیا کریں، یہ تو ہم پر ہنس رہا ہے اور ہم بدصورت ہیں۔ لیکن مجھے کیا پتا۔ شکریہ۔